صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وبہ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد اللہ قال اخبرنا یونس ومعمر نحوه عن الزہری اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ الحمدللہ ہماری درس حدیث کی مجلس چل رہی ہے۔ وحی کا باب چل رہا ہے، وحی کا چیپٹر چل رہا ہے۔ پیچھے جو ہے کچھ حدیثیں گزری ہیں۔ آج کی یہ حدیث بہت مختصر حدیث ہے، بہت چھوٹی حدیث ہے، اور اس میں دو چیزوں کا تذکرہ ہو رہا، ایک رمضان المبارک کا اور ایک قرآن پاک کے دور کا۔ قرآن پاک جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا دور فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان۔ یعنی یہاں جو ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی تھی، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ذات تھی اللہ کے رسول۔ سخی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، سب سے زیادہ بڑا دل اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا لوگوں میں، اور لوگوں میں نہیں بلکہ اگر یہ کہیں تو کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، کوئی جو ہے مبالغہ نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سخی آج تک پیدا نہیں ہوا اور قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورے دنیا کے یعنی پورے عالم کے سب سے زیادہ سخی انسان تھے۔ آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی دل والا دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن وکان اجود ما یکون فی رمضان، لیکن جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ پہلے سے ہی اللہ کے رسول سخی، پہلے سے ہی اللہ کے رسول کا دل جو ہے بہت ہی وسعت والا دل تھا، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کی جو ہے امت کا بہت درد تھا، غریبوں کا ساتھ دینا۔ اور پہلے حدیث پہ جو ہے بات گزری تھی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے۔ امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول گھبرائیے مت، آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کریں گے،
آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو ہے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ تمام جو ہے آپ کے صفات ہیں. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی بڑے دل والے اور دل میں بہت زیادہ وسعت تھا، لیکن جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو اس میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا. تو مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ خرچ کرنے والا مہینہ ہے. خرچ کرنے کے لیے اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ دیتے ہیں. تو آگے فرما رہے ہیں کہ حین یلقاہ جبرائیل، جبکہ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے تھے. ویسے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بار بار آنا جانا ہوتا تھا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے طرف سے جو بھی حکم نازل ہونا ہے اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے. تو اس وجہ سے قرآن کی ہر آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اتری ہے. لیکن اس کے باوجود بھی رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بھی زیادہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے تھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ سے ملاقات کرتے تھے. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے ہر رات ملاقات کرتے تھے. ہر رات جتنی راتیں رمضان کی گزرتی تھی ہر رات میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دونوں حضرات کا جو ہے دونوں حضرات کی جو ہے ملاقات ہوتی تھی. کیوں ہوتی تھی؟ وجہ اس کی یہ ہے فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، قرآن کا دور ہو جائے. قرآن کے دور کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں جو ہے ملاقات کرتے تھے رمضان کی رات میں. تو پتہ یہ چلا کہ آج جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، تراویح میں قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں، تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے. تو یہ جو ہے بہت ہی مبارک عمل ہے. اور اس سے ہمیں جو ہے یہی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح کا وجود ہے. تراویح کا ثبوت رمضان میں معلوم ہوتی ہے. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ہر رات میں کیوں ملاقات کرتے تھے؟ قرآن کے دور کے لیے، کہ ایک جو ہے قرآن پڑھے اور دوسرے جو ہے قرآن سنیں. اس کو جو ہے دور کہا جاتا ہے. اور مدرسے میں پڑھنے والے جو ہے بہت سارے طلبہ جو ہے قرآن کا دور کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ قرآن پکا یاد ہو جائے اور قرآن جو ہے پختہ رہے دل کے اندر. تو اس وجہ سے جو ہے دور کیا جاتا ہے. اور یہ دور کرنا، اگر کوئی حافظ جو ہے دور کر رہا ہے اور یہ دور جو ہے اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے اگر کرتا ہے تو دور بھی نکل جائے گا، اللہ کے نبی کی سنت کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا. تو آگے جو ہے اور ایک بات فرمائی جا رہی ہے، فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلۃ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے وسعت والے تھے، اتنا دل جو ہے آپ کا وسعت والا تھا، اتنا دل جو ہے آپ کا بڑا تھا اور اتنے آپ سخی تھے کہ جیسے کہ تیز ہوا جس طرح چلتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے. تیز ہوا کتنی جلدی جو ہے گزر جاتی ہے، سیکنڈوں میں، لمحوں میں جو ہے کئی میل جو ہے طے کر لیتی ہے اور کئی کلومیٹر کا راستہ جو ہے ہوا طے کر لیتی ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ سخی ہوتے. کتنے سخی ہوتے تھے؟ جیسے کہ تیز ہوا چلتی اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے اور اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے پہ اتر جاتے تھے. تو آج جو ہے مسلمان رمضان کے مبارک مہینے میں خرچ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے فطرے ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں. تو جو بھی رمضان کے مبارک مہینے میں
سخاوت سے کام لیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اگر وہ لوگ بھی یہ نیت کر لیں کہ بھئی اللہ کے نبی نے رمضان کے مبارک مہینے میں خرچ کیا ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں بھی جو ہے اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت ثواب دیں گے۔ ایک حدیث میں بات آتی ہے، امی جان فرماتی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر دے تو اس ایک سنت کو زندہ کرنے پر مئات شہید فلہ اجر مئات شہید، یعنی 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک دو شہید نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مبارک مہینے میں زکوٰۃ دے رہا ہے، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ آدمی کے اوپر فرض ہے، اگر نہیں دے گا تو آدمی گنہگار ہو جائے گا، لیکن دے رہا ہے، دیتے ہوئے یہ نیت بھی کر لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں بہت ہی زیادہ خرچ کرتے تھے، اللہ کے نبی کی عادت تھی، اللہ کے نبی کی صفت تھی، تو اس لیے میں بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو اپنے اندر پیدا کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر میں بھی جو ہے عمل کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک بہت بڑی سنت جو ہے ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ اب چونکہ درمیان میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، آدھا حصہ جو ہے باقی ہے ہمارا، رمضان کی صحیح قدر کرنے کی کوشش کریں اور جتنا بھی ہو سکے رمضان کے اندر خرچ کرنے کی جو ہے کوشش کریں اور خرچ کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ ہماری زندگیوں میں مالوں میں بھی برکت دیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ ہمارا بھی عمل جو ہے مل جائے گا۔ ابھی ہمارے سامنے بات آئی کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جو ہے سخی ہو جاتے تھے، کتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے کہ تیز ہوا جس طرح چلتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم بھی شمار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بہت ہی زیادہ ہیں ہمارے اوپر اور ہم جو ہے ان احسانات کو چکا نہیں سکتے، ایک زندگی نے بلکہ ایسے ہزاروں زندگیاں بھی اگر اللہ نے ہمیں عطا فرما دی تو ان ہزاروں زندگیوں میں بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات چکا نہیں سکتے، لیکن ایسے جب اعمال آئیں، ایسے جب مواقع آئیں تو ان مواقع میں ہم کو یہی کوشش کرنا ہے کہ بھئی ہمارا عمل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میل کھائے، ہمارا عمل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ہمارا عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جیسا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے عمل جو ہے پورے بھی ہو جائیں گے، اس کے اوپر جو ثواب ملے گا ہمیں وہ بہترین ثواب ملے گا، بہت ہی بڑا ثواب اللہ کی طرف سے ہم کو ملے گا۔ تو اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آدھا حصہ ہمارے پاس باقی ہے، حدیث ہمارے سامنے آ چکی ہے، تو اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دور حدیث کے اندر ہمارے اساتذہ ہمیں فرماتے تھے کہ دور حدیث جو ہے مولی کورس کا آخری سال ہوتا ہے تو اس سال میں صبح سے شام تک حدیث کی کتابیں ہی پڑھنا پڑتا ہے، حدیث کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں رہتی۔ تو ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ تمہاری نظروں کے سامنے جو بھی حدیث گزر رہی ہے، آج کوئی حدیث گزر گئی فوراً اس کے اوپر عمل کرو، تو اس سے جو ہے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جتنی حدیثیں تمہاری نظروں کے سامنے گزر رہی ہیں ان تمام حدیثوں کے اوپر تمہارا عمل ہو جائے گا، چاہے ایک حدیث کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ ہی عمل کیوں نہ ہوا ہو، لیکن اس کا ثواب اللہ کے یہاں متعین ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس کا بہترین ثواب دے گی۔ تو اس لیے جو ہے یہ حدیث اب ہمارے سامنے گزری ہے، تو ابھی ہمارا جو ہے آدھا حصہ رمضان کا باقی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اپنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں اور خصوصاً زکوٰۃ کو جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ اگر رک گیا تو ہمارا مال جو ہے باقی جو مال ہمارا بچا ہوا ہے وہ پورا مال ہمارا ناپاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے جو برکتیں ہم کو ملیں گی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی نمازوں کا اہتمام مکمل طریقے سے کرے اور زکوٰۃ کو پابندی سے ہر سال ادا کرتا رہے تو ان دونوں چیزوں کے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی زندگی میں ایسی برکتیں دیں گے کہ آدمی ان برکتوں کو، ان رحمتوں کو اٹھانا بھاری ہو جائے گا آدمی کے، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اس کی زندگی میں آئیں گی۔ تو اس لیے جو ہے اپنی زکوٰۃوں کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔